نمبر 2 مسئلہ نمبر 2 رفع الیدین، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اتحیات سے اٹھ کر اور نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع الیدین ہمارے نزدیک سنت ہے، جس کو پابندی سے کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے کہ امام البخاری نے کہا کسی صحابی سے رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ امام البخاری نے صحابہ کی پوری لسٹ گنائی۔ امام البخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ اسپیشلی ایک مسئلہ لیا، اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ان لوگوں کے رد میں جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، رفع الیدین غلط ہے۔ بخاری سے ہٹ کے اور ایک کتاب ان کی جز رفع الیدین، اس میں انہوں نے ساری روایت کا حساب کتاب کیا ہے پورا، اور وہ روایت جو اس کے مقابلے میں ذکر کی جاتی ہیں ان کا بھی جو ہے پوسٹ مارٹم پورا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، اور جن صحابہ کے بارے میں رفع الیدین نہ کرنا آیا ہے وہ کوئی روایت معتبر نہیں ہے، کوئی روایت معتبر نہیں، شروعات ہی میں انہوں نے کہا ہے اس کو۔ آئیے دیکھتے ہیں رفع الیدین کے بارے میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام البخاری نے کتاب الاذان میں روایت کیا ہے، صحیح البخاری کتاب الاذان۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نافع غلام ہیں آزاد کیے ہوئے عبداللہ ابن عمر کے، خاص شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ واذا ركع رفع يديه، جب رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے۔ واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو بھی رفع الیدین کرتے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، آپ کی طرف اس کو اوپر تک نسبت دیے کہ میرا عمل نہیں، یہ نبی کا عمل ہے۔ میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت کرتے تھے، رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت کرتے تھے، اور 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے یعنی اتحیات سے جب کھڑے ہوتے تھے، قام من الرکعتین، قام کھڑے ہونا، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے اتحیات کے بعد میں تو رفع الیدین کرتے تھے۔ 4 ہی مقام ہیں جہاں پر ہم پابندی سے رفع الیدین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کرتے تھے پھر جب منسوخ ہو گیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہاں ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للصلاة حذو منكبيه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جب آپ تکبیر کہتے نماز کے لیے اپنے دونوں کندھوں تک، یعنی جب آپ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے، تو رفع الیدین کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن کانوں کو اس طرح سے چھونا یہ ثابت نہیں ہے کہ کانوں کو اس طرح سے کرنا، یہ بچے کرتے ہیں ایسا، ایک دوسرے کو ستانے کے لیے کرتے ہیں اس طرح سے، تو کان کو ایسا ہاتھ لگانا بعض علماء نے کہا یہ وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ کانوں تک ہے، کان کو چھونا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے چہرے تک، تو کوئی آدمی منہ پہ رکھ دے ہاتھ، ثابت کہاں ہے؟ چہرے تک اٹھانا، چہرے پہ رکھنا نہیں ہے۔ تو جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تب بھی، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب آپ 2 رکعتوں سے اٹھتے کھڑے ہوتے تب بھی آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ہوئی؟ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے، رکوع سے کھڑے ہو کر، اور
2 رکعتوں سے کھڑے ہو کے. تو علی رضی اللہ تعالی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا کہ آپ ان 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے. امام البخاری نے پہلی حدیث ہی جو ہے جز رفع الیدین میں ذکر کی ہے. کیوں؟ اس کا پس منظر ہے. امام محمد نے کہا کہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے رفع الیدین وغیرہ کرنا. تو امام البخاری نے کہا ٹھیک ہے، خلفائے راشدین ہی کا ہم پہلے روایت ذکر کرتے ہیں. تو جواب میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت نقل کی. دیکھو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. تو یہ 2 روایتیں ہم کو ملی جن سے، اور اتنی ساری روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی علماء سے. امام البخاری کی آپ کتاب پڑھیں جز رفع الیدین، اس میں پوری روایت تفصیل سے انہوں نے ذکر کی ہے. لیکن ہمارے لیے اتنی 2 روایتیں، بلکہ ایک روایت ہمارے لیے کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے. کوئی حد ہمارے لیے نہیں، رسول کی بات آئی ہم نے مان لی. ہماری کوئی قید نہیں کہ ہم کو 555 روایتیں بتائیں گے تو ہم عمل کریں، ایسا ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم کو ایک روایت بھی کافی ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رفع الیدین کا عمل تو امت میں تھا ہی نہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں تھا، لیکن منافقین مشرکین بت رکھ کے آتے تھے، ان کے بت گرانے کے لیے رفع الیدین تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تھا لیکن منسوخ ہو گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہے لیکن افضل نہیں کرنا ہے. اس میں بھی الگ الگ الوان ہیں، الگ الگ کلر ہیں. جن لوگوں کا کہنا ہے بت رکھ کے آتے تھے ان کو آپ ہٹا دو، ان کو لانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ایسا جواب ہے یا ایسا شبہ ہے جو کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں نہیں ہے. کوئی لکھنے کی جرت نہیں کرتا، کیوں؟ پھانسی کسی کو لینا نہیں ہے. لیکن زبانوں پر یہ چیز عام ہوتی ہے. کسی کتاب میں اس طرح سے نہیں ہے کہ بت رکھ کے لوگ آتے تھے اس لیے رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تاکہ ان کے بت گر جائیں. یہ بالکل بیہودہ چیز ہے جس کی کوئی علمی حیثیت نہیں، جس کو یعنی علمی دلائل میں ذکر کرنے کے لائق یہ چیز نہیں ہے، اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے. اگر یہ منسوخ ہوتا تو صحابہ تابعین اس کو نہیں کرتے. منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تھا، کینسل ہو گیا، منع کر دیا گیا، اب نہیں کرنے کا. جیسے پہلے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آیا تو مسجد حرام کی طرف قبلہ ہو گیا، تو پچھلا قبلہ منسوخ ہو گیا، اب نیا قبلہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہو گیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے رفع الیدین تھا لیکن نماز دھیرے دھیرے سکون کی طرف آئی تو رفع الیدین بھی کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. اب صرف پہلا ہے اور وہی رفع الیدین کرنا ہے، نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کا شبہ بعض لوگوں کو ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے قائل کون کون ہیں، یا صرف ہم لوگ ہی کر رہے ہیں 14ویں 15ویں صدی میں. امام الترمذی نے اقوال ذکر کیے ہیں، علماء کا سٹینڈ ذکر کیا ہے. سنن الترمذی میں امام الترمذی کہتے ہیں وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور یہی قول ہے بعض اہل علم کا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، منہم ابن عمر وجابر ابن عبداللہ وابو ہریرہ وانس وابن عباس وعبداللہ ابن الزبیر وغیرہم. صحابہ میں سے کون کون رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں؟ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ. یہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے. صحابہ میں سے رفع الیدین کرتے تھے. وَمِنَ التَّابِعِينَ، تابعین میں سے کون کون رفع الیدین کرتا ہے؟ الحسن البصری، الحسن البصری، حسن بصری کرتے ہیں. سارے صوفیوں کا ڈانڈے جا کے کہاں ملتے ہیں؟ رفع الیدین کرتے تھے نا، سارے صوفی وہاں جا کے ملتے ہیں. حسن بصری سے علم آیا، یہ کیا آیا؟ رفع الیدین بھی آیا نا، وہ نہیں لیتے. ومن التابعین الحسن البصری وعطاء وطاؤوس، عطا بھی اور طاؤوس بھی، ومجاہد ونافع وسالم ابن عبداللہ وسعید ابن جبیر وغیرہم. یہ سب کے سب رفع الیدین کرتے تھے. حسن بصری، عطا، طاؤوس، مجاہد، نافع، سالم ابن عبداللہ، سعید ابن جبیر وغیرہ. وہ بھی اب امام میں سے دیکھیے کون کرتا تھا. وہ بھی یقول مالک ومعمر والاوزاعی وابن عیینہ وعبد اللہ ابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق.
بڑے بڑے امام کو ہم تو 4 ہی جانتے نا. اتنی غریب امت ہے کہ 4 امام. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو کار کے کتنی چاک رہتے 4, پلنگ کے کتنے گھوٹے رہتے 4 کا ایسا کرتے ہیں. خلیفہ کتنے ہیں 4, بڑے فرشتے کتنے ہیں 4, تخلیق کس چیزیں سے ہوئی آگ پانی ہوا مٹی کتنی چیزیں ہیں 4. تو 4 بولے امام بھی 4. یہ کوئی طریقہ ہے ثابت کرنے کا؟ ہم بھی پوچھیں گے آپ کی ٹانگیں کتنی ہیں 2, کان کتنے ہیں 2, اوپر نیچے کتنے زمین آسمان 2, سکے کے کتنے رخ ہوتے ہیں 2. تو اس طرح سے 2 ہم کرنے لگے. سائیکل کے چاک کتنے ہیں 2. تو اگر ایسا آدمی کرے ہمارے بھی 2 ہیں, قرآن سنت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ایسا اگر ثابت کرنے لگے پاگل خانہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا پاگل خانہ ہو جائے گی. سیگریگیشن کرنے کی ضرورت نہیں نا, سبھی پاگل خانہ ہے تو پورا کا پاگل خانہ. کوئی 3 والا آئے گا, کسی کو 3 بہت پسند رہے گا تو 3 والا آئے گا, کوئی 4 5 6 7 پھر جس کی جو گنتی پسند ہے وہ آئے گا. یہ طریقہ ہے, اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. ائمہ بہت گزرے ہیں, اسی لیے امام ترمذی یہاں ذکر کر رہے ہیں. یہی قول ہے امام مالک کا. امام مالک رفع الیدین کرتے تھے. معمر کا, معمر تو کوئی سنا ہی نہیں, معمر. اوزاعی, امام الاوزاعی بہت بڑے امام میں سے گزرے ہیں. ابن عیینہ, یہ سفیان ابن عیینہ ہے, اور عبداللہ ابن مبارک, اور امام الشافعی, اور امام احمد, اور اسحاق. اسحاق کون ہے؟ اسحاق ابن راہوی. بعض لوگ غلطی سے راہویہ پڑھتے ہیں, اس لیے کہ اردو میں ویسے ہی لکھا ہوتا ہے, وہ راہوی ہے, راہوی. 3 امام تو یہاں رفع الیدین والے مل رہے ہیں ہم کو. امام مالک ملے, اور امام الشافعی, اور امام احمد ابن حنبل. میجورٹی اماموں میں سے ادھر ہو رہی نا, جو میجورٹی والے وہ یہ بھول جاتے ہیں یہاں پہ. تو میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہیے, اکثریت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. تو آپ بتائیے 4 امام ہیں, 4 میں سے 75% رفع الیدین والے ہیں, تو 3 امام رفع الیدین والے ہیں. تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ عوام کی کثرت ہے, ائمہ کی کثرت نہیں ہے. ائمہ کی اکثریت تو زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو 3 امام رفع الیدین کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی تینوں بھی امام رفع الیدین کے قائل ہیں. اگر یہ منسوخ تھا, اگر یہ غلط ہے, اگر رفع الیدین کرنا نماز میں خشوع کے خلاف ہے, تینوں کو نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی تھی, صحابہ کو نہیں آتا تھا, نہیں معلوم تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں, صحابہ تابعین اور اتنے بڑے بڑے امام یہ رفع الیدین کے قائل ہیں. اس میں ایک چیز آگے جا کے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ صحابہ میں سے کون کون سے صحابہ کا ذکر یہاں پر امام ترمذی نے کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے سلسلے میں شبہات کیا ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے, پہلا کرنے کا, اس کے بعد کبھی نہیں کرنے کا, یعنی نماز کی شروعات میں کرنا ہے پھر سلام تک نہیں کرنا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک حدیث ہے. کہتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے. فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس. یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں گویا سرکش شریر گھوڑوں کی دم ہو. گھوڑے کی دم کیسی ہوتی ہے؟ بار بار اٹھتی ہے. تو تمہارے ہاتھ بار بار اٹھتے ہیں ایسے جیسے شریر گھوڑوں کی دم اٹھتی ہے, ویسے تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. امام مسلم نے روایت نقل کی ہے, ضعیف ہونے کا بھی ٹینشن نہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ رفع الیدین منع بھی ہو رہا ہے. ہاتھ بار بار اٹھاتے ہو ایسے جیسے سرکش گھوڑے کی دمیں اٹھتی ہیں, تو ہاتھ کیوں بار بار اٹھاتے ہو؟ نماز میں سکون اختیار کرو. بعض حنفی علماء نے رفع الیدین کے نہ کرنے کے لیے اس حدیث کو بطور دلیل ذکر کیا اور کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے. اور یہ اتنا غلط کام ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے سرکش گھوڑے جو ہوتے ہیں شریر قسم کے گھوڑے کی دم کی طرح تمہارا ہاتھ ہو جاتا ہے.
تو رفع الیدین کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا. اور خصوصاً آخری جملہ ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو کا مطلب ہے کہ تمہارا سکون خراب ہوتا ہے نماز میں اگر تم رفع الیدین کرتے ہو، اور تمہارا تو خراب ہوتا ہے، ہمارے بازو والوں کا بھی ہوتا ہے. بعض لوگ نئے لوگ ہوتے بیچارے کبھی نماز کو نہیں آتے، اب ایسے آدمی کے بازو میں کھڑے ہو گئے رمضان میں جو رفع الیدین کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ تو ادھر والا نہیں کر رہا ہے، ادھر والا کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، بعد میں سلام کی بات وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے پڑھتا ہے. یہ کیا لوگ ہیں؟ رفع الیدین کتنا رفع الیدین کرتے ہیں. ہمارے ابو کبھی اس نہیں پڑھے، ان کا ہوتا ہمارے ابو کبھی نہیں پڑھے، یہ کون سی نماز آئی؟ بعض لوگ ہوتے بار بار نیت باندھتے ہیں لوگ. رفع الیدین بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ نیت باندھنا ہوتے ہیں اس کو. تو کتنی بار نیت باندھتے؟ ایک نیت کافی نہیں کہ تم کو. علم کی کمی عجائب پیدا کرتی ہے. کیا یہ رفع الیدین اب اس روایت میں جگہ نہیں ہے کہ کہاں رفع الیدین منع ہے، کون سا رفع الیدین منع ہے؟ رکوع سے پہلے والا، رکوع کے بعد والا، اتحیات کے بعد والا، کون سا ہے؟ اس میں تذکرہ نہیں ہے. تو ہم کو اور احادیث دیکھنی پڑیں گی جس میں واضح الفاظ میں بیان ہو کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر رفع الیدین منع ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی پچھلی روایت تھی، اگلی بھی انہی کی روایت سنیے. ایک آدمی دو باتیں جب بیان کر رہا ہے اسی سلسلے میں تو زیادہ واضح ہوگی. ایک ہی واقعہ ہے. کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السلام علیکم السلام علیکم. کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے تو ہم اپنے ہاتھ سے یوں کہتے السلام علیکم السلام علیکم، یعنی ہاتھ سے ہم اٹھا کے السلام علیکم کہتے ہیں. کب؟ اذا سلمنا، جب ہم سلام پھیرتے ہیں. تو یہ ٹائم پن پوائنٹ کر رہے کہ کہاں ہوتا تھا، کون سے مقام پر یہ ہاتھ اٹھتا تھا. فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھا. فقال ما شأنکم تشیرون بأیدیکم کأنها اذناب خیر شمس اذا سلم احدکم فلیلتفت الى صاحبه ولا یومی بیدہ. آپ نے ہم کو دیکھ کے کہا کیا حال ہے تمہارا، تم اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کرتے ہو گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دم ہیں جب تم سلام کرتے ہو. اذا سلم احدکم، تم میں سے جب کوئی سلام پھیرے، فلیلتفت الی صاحبہ، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی اپنے ساتھی کی طرف دھیان دے، اس کو دیکھے. ولا یومی بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے. سلام پھیرتے ہو کس کو دیکھنا چاہیے؟ بازو والے کو. بعض لوگ باہر نکل کے وہ آخری جو رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. بعض لوگ جو پھونکتے ہیں یہاں سے پھونکنا شروع کرتے ہیں تو یہاں سے پورا پھونکتے ہیں وہاں تک، وہاں سے پورا پھونکتے ہیں یہاں تک. بعض اوقات وہ تھوڑا لیٹ ہوگا تو اس کے منہ پہ ہی پھونک دیتے. پھونکنے کا کہاں سے آئے؟ یہاں سے پورا ایک دم اس طرح سے پھونکتے ہیں جیسا اسپونڈیلیٹس کی ایکسرسائز ہو. کوئی ثبوت نہیں ہے پھونکنے کا، نہ تھوکنے کا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا، وہی صحابی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم جب سلام پھیرتے ہو تو تم کو ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا ہے. اور صحابی کہتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. تو ہمارا تو سلام والا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم سلام میں رفع الیدین تو کرتے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. صحابہ چھوڑے، ہم کیوں کریں گے؟ یہ رفع الیدین جو منع ہے وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی رفع الیدین جو ہم کرتے ہیں. ہمارا تو کھڑے کھڑے رفع الیدین ہوتا ہے، یہ تو بیٹھی ہوئی حالت ہے سلام کے وقت کی. قیام میں شروعات میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور اتحیات سے کھڑے ہو گئے. تو ہمارے رفع الیدین سب قیام میں یا اتحیات کی بات ہے. یہ بھی حدیث کہاں پر ہے؟ مسلم میں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس حدیث کو ذکر نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کلیئر کٹ مسئلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. لیکن کچھ تھوڑی اور ڈیرنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی بھی ہم اڑے رہیں گے اپنی بات پر. مسئلہ کیا ہے؟ وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے. ایسا کیوں؟ کہتے دیکھو پہلی حدیث میں کیا ہے؟ خرج علینا رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ہم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھے تو باہر آئے. یہ حدیث کیا بتا رہی؟ ہم نے ساتھ میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کے بعد ایسا کہا.
بولے دیکھو یہ نماز ساتھ میں پڑھا ہوا مسئلہ ہے، وہ آپ باہر آئے تھے تب کا مسئلہ، یہ دو الگ مسئلے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہے۔ نمبر 2، پہلی اس میں آپ نے کیا کہا، پہلی حدیث میں جو میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ سلام جو ہے نماز کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ تو باہر جانے کے لیے دروازہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو یہ جو رکوع کے پہلے کا، رکوع کے بعد کا تحیات والا ہے، یہ نماز کے اندر کا ہے۔ اور سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا، سلام تو باہر جا رہا ہے، ایک پاؤ باہر ایک پاؤ اندر ہے۔ سلام کیا ہے، نماز سے باہر نکلنے کی حالت ہے۔ تو یہ رفع الیدین جو ہے، سکون اختیار کرو نماز میں، یہ کون سا ہے؟ یہ رفع الیدین رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا ہے۔ یہ بات کہی ہے علماء نے، لکھی ہے حنفی علماء نے۔ تعجب ہے، اگر حدیثوں کو جمع کرتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا، یا کم از کم تحاوی کی پڑھ لیتے شرمانی الآثار تو بھی مسئلہ ختم ہو جاتا۔ بہرحال امام البخاری اس پر تعلیقاً کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین منع کیا، اس سے تو حرام ہو گیا نا، رفع الیدین کیا ہو گیا، اس سے جائز ہی نہیں رہا، اور 3 امام ناجائز کام کر رہے ہیں، اور اس میں صحابہ بھی ہیں، منع کر رہے ہیں لیکن پھر بول رہے نہیں، اور پیران پیر بھی کر رہے ہیں۔ پیران پیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ ان کو سب غیب کی باتیں مریدوں کی معلوم ہوتی ہیں، وفات سے پہلے بھی وفات کے بعد بھی۔ رفع الیدین تھا ہی نہیں، معلوم نہیں پڑا ان کو، علم غیب تھا یہ ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں پڑا۔ مریدوں کی ساری حرکتیں معلوم پڑ رہی ہیں، پتا پتا گر رہا معلوم پڑ رہا، لیکن رفع الیدین کے بارے میں نہیں معلوم۔ کتنی غلط بات ہے بتائیے۔ ہمارا عقیدہ نہیں کہ ان کو، اولیاء کو اور صالحین کو علم غیب ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام البخاری کہتے ہیں، جو آدمی اس سے دلیل لیتا ہے کہ رفع الیدین کرنا غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو منع کیا رفع الیدین سے، کہتے ہیں وَلَا يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا مَن لَّهُ حَظٌّ مِّنَ الْعِلْمِ، جس آدمی کو علم سے تھوڑا بھی کچھ حصہ ملا ہے، وہ اس طرح کی چیزوں سے دلیل نہیں پکڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام البخاری اپنی کتاب جز رفع الیدین میں کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں، جس کو تھوڑی بھی علم کی توفیق ملی ہے، یا جس کو تھوڑی بھی علم کی ہوا لگی ہے، وہ آدمی ایسی چیزوں کو اپنے لیے سہارا نہیں بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رفع الیدین نماز کے اندر والا، رکوع سے پہلے بعد والا تھا، اور کیا سلام نماز کے اندر ہے یا باہر؟ مسئلہ کھڑا کر دیا، سلام نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ تو بعض لوگوں نے لکھا کہ سلام تو نماز کے اندر ہے ہی نہیں، اور احناف کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ احناف کے نزدیک تکبیر بھی نماز میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے مسئلہ عجیب ہوگا، یہ کیا بول رہے ہیں، کچھ بھی الزام لگاتے کیا؟ احناف کے نزدیک نماز میں جو شروع کی پہلی تکبیر ہوتی ہے، وہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے باہر ہے، اور سلام بھی نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نماز کی چابی طہارت ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے۔ کہتے ہیں نماز کی چابی طہارت ہے، نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، نماز کی حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ کہتے نماز کی حرام کرنے والی، تو نماز الگ، حرام کرنے والی چیز الگ۔ کتنا منطق، کتنا اچھا ہے۔ اور نماز کو بات کرنا، کھانا پینا، حلال کرنے والی چیز سلام۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی اتحیات میں بیٹھا ہے، ہوا جان بوجھ کے نکال دے یا ہنس دے، نماز ہو گئی اس کی، نماز ہو گئی۔ سلام نماز کے اندر نہیں، ایسا بھی کرو تو نماز ہو جاتی۔ بیٹھے بیٹھے ہنس دے اور یا کچھ بھی بات کر لیں، کیا کیسا ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کیسے، ہوگی نماز اس کی۔ یا امام صاحب کچھ بات کر لیں، چلو ہو گئی نماز اپنے یہاں، تو نماز ہو گئی اس کی۔ احناف کے نزدیک اس طرح کا مسئلہ ہے۔ یہ سب کیا ہے آپ بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سلام نماز کے اندر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہی صحابی فرماتے ہیں، کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے قلنا بأیدینا، ہم اپنے ہاتھ سے یوں کرتے السلام علیکم یمینا و شمالا، دائیں بائیں السلام علیکم ہم اپنے ہاتھ سے کہتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ما لی ارى ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے ہاتھوں کو کہ گویا سرکش گھوڑوں کی دم ہیں. لیسکن احدکم فی الصلاۃ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نماز میں سکون اختیار کرے. اب نماز میں سکون اختیار کرے کون سے ٹائم کے لیے ہے؟ کون سے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہے؟ سلام کے وقت کے لیے ہے. معلوم ہوا نماز کے اندر سلام بھی کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ یہ نماز کے اندر ہے. سارا اعتراض، سارا شبہ دھوا بن گیا. یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے کہ آپ نے وہی بات نماز میں سکون کی کہی. کب کہی؟ نماز میں سکون اختیار کرو، وہ بھی التحیات کے وقت، سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کہا. معلوم ہے ابھی بھی نماز کے اندر ہے. سلام نماز ہی کا حصہ ہے. سلام کیا ہے؟ نماز کا حصہ ہے. اور ایک روایت جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نقول خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب ہم سلام پھیرتے تو ہم کہتے السلام علیکم السلام علیکم. یشیر احدنا بیدہ عن یمینہ وعن شمالہ، ہم میں سے ہر ایک السلام علیکم السلام علیکم کہتا، دائیں بائیں اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا اپنے ہاتھ سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال الذین یرمون بأیدیہم فی الصلاۃ کأنہا اذناب الخیل الشمس، تمہارا کیا حال ہے کہ تم نماز میں سلام کے وقت کر رہے ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سلام کے وقت تم لوگ نماز کے اندر، تو معلوم ہے سلام کہاں ہے؟ نماز کے اندر کے باہر ہے؟ اندر ہے. تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نماز میں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دم ہیں. الا یکفی احدکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ان یضع یدہ علی فخذہ، کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے، ثم یسلم عن یمینہ وعن شمالہ، اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر دے. تو معلوم ہوا سلام کے وقت میں ہاتھ صحابہ اٹھاتے تھے، اور آپ نے کہا کہ نماز میں سکون اختیار کرو اور نماز میں ہاتھ مت اٹھاؤ سلام کے وقت. تو سلام نماز کے اندر ہے. یہ اچھوں نے اعتراض کیا. عجیب بات ہے کہ علامہ ذیلی نے بھی یہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت مسند احمد کی ہے، واللہ عالم ان کے سامنے نہیں ہوگی. مسند احمد میں روایت موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام نماز کے اندر ہے، اور یہ واقعہ نماز کے اندر ہی کا تھا، سلام کے وقت ہی کا تھا. اگر پھر بھی کوئی ضد کرتا ہے تو نہیں، نماز کے اندر سکونی ہونا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے ایمان والے جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں. اور دیکھو کیا ہے، بار بار ہاتھ اٹھانا کیسا لگتا ہے؟ سکون لگتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، کہ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں سکون نہیں لگتا ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ عید کی نماز میں آپ کیوں اٹھاتے تھے؟ جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہو تو عید کی نماز میں آپ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو کیا عید کی نماز کے لیے عید کی نماز نہیں؟ سال بھر کی نماز عید کی نماز نہیں. عید کی نماز میں آپ نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھ اٹھاتے ہو، اور ایک کے پیچھے ایک. ہم تو رکوع سے پہلے ایک بار ہی اٹھاتے ہیں، 2 بار نہیں اٹھاتے ہیں. آپ کتنی بار اٹھاتے ہو؟ امام صاحب بولتے ہیں نا، نیت یاد دلاتے پوری، کتنی تاکید سے ایک دم بچے کو سکھائے ایسا سکھاتے. عید کی نماز واجب، سنت، مؤکدہ، کیا کیا بولتے ہیں. پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ
منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے اتوار کے دن صبح 8:30 بجے دوسری جماعت میں لیٹ آنے کی وجہ سے چوتھی صف میں مسجد فلانی میں یہاں سے چوتھا وہاں سے 20واں احمد بھائی کے پیچھے بولتا ہے اللہ کو بولنے کی ضرورت ہے. منہ میرا کعبہ کہاں کرے گا؟ پھر کسی مندر کی طرف منہ کرے گا؟ آپ بتائیں منہ کعبہ کی شریف کدھر کرے گا؟ کھڑے ہو کر دونوں ٹانگوں پر کوئی آدمی بولتے؟ اللہ کو پتا، اللہ کو سب معلوم ہے. بولنے کی ضرورت ہے زبان سے، آپ کو بتائیے. اور بہت سارے لوگ ان کے لیے ٹینشن ہوتا ہے، نیت بولنے نہیں آتا. دل میں شریف ارادہ کر لیا آدمی کہ بھائی کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ عید کی نماز ہے، اور کیا ہے، اللہ اکبر، ختم، مسئلہ ہی نہیں. لوگ آسان کرنے میں مشکل بناتے ہیں، آسان کرنے میں آدمی مشکل بنا دیتا اس کو. تو عید کے لیے ایسی کوئی نیت نہیں. عید کی نماز میں اتنی تکبیریں کہاں سے آئی؟ اور کوئی رکوع میں جا رہا، کوئی کیا کر رہا، سمجھ میں نہیں آتے اس کے کہ کون سی رکعت میں کدھر کیا تکبیر کرنا ہے. کوئی ہاتھ اٹھاتا، بیچارہ جس کو عادت ہے اور بہت پڑھ کے آیا وہ تو برابر اپنا ہاتھ اٹھا کے باندھتا، اٹھاتا باندھتا، پھر قرات شروع ہوتی. دوسرا جو ہے دوسری رکعت میں کیا کرتا، سیدھا اس کا دھیان تو رہتا اپنے کو جانے کا، پہلے شرگنوں پینے کا ہے، کپڑے وپڑے ادھر پہننے کا، ادھر سے ادھر گھومنے کا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ دوسری رکعت میں جو ہے سسٹم الگ ہے. دوسری رکعت میں جب رکوع کے وقت میں تکبیر ہوگی تو رفع الیدین کرنا اور پھر رکوع میں جانا ہے. وہ پہلی رکوع میں چلا جاتا ہے. اچھا رکوع میں جاتا دیکھتا اور کوئی بھی نہیں گیا تو پاؤں کھجاتا واپس کھڑے ہوتے جیسا میں رکوع میں نہیں گیا، موزہ سیدھے کر کے واپس سے سیدھا ہو جاتا، میں رکوع میں تھوڑی گیا. جب سلام پھیرتے تو اس کے بعد والا جو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ پڑھاتا ہے، ایک دم ایگزیکٹ نماز پڑھاتا ہے جس نے کتاب کی جیسی، وہ اس کو دیکھتا، اچھا تو نماز کو نہیں آتا اس لیے تیری نماز ایسی ہے. اور یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا، جلدی سے گلے مل کے بھاگ جاتا، اس سے گلے بھی نہیں ملتا بازو والے سے. عید کے دن گلے ملنا کوئی نیکی نہیں ہے، اور کوئی آئے ملنے کے لیے اس کو دھکا دینا بھی کوئی نیکی نہیں ہے. یہ جھگڑے کا دن ہو جائے گا پھر. تو یہ جو رفع الیدین ہے، اگر آپ کو سکون نماز میں چاہیے تو آپ عید میں کیوں سکون چھوڑ دیتے؟ بولے وہ عید کا دن چلتا، اس دن بے سکون نماز، اس دن تو سبھی گڑبڑ رہتی نا. ایسا اگر کوئی بولے وتر کی نماز میں آپ کیوں کرتے ایسا؟ وتر کی نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہو، وتر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، رمضان میں تراویح میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھ لیتے ہیں، پھر دعا قنوت پڑھتے ہیں. حنفی حضرات اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. وہ جو رفع الیدین جو نماز کے اندر کا ہے وہ تو منع تھا، پھر کیوں کیا آپ؟ بولے نہیں یہ ثابت ہے، تو یہ بھی ثابت ہے. اگر وہ ثابت ہے اور اس سے نماز کے سکون میں خلل نہیں آیا تو 100 مرتبہ اگر ایک رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تب بھی وہ نماز کے سکون کے خلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سکون وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون قرار دیں. ورنہ آدمی بولے گا رکوع میں جانا اٹھنا سکون کے خلاف ہے، اگر عقل چلائے گا تو نماز کی ہر حرکت کو سکون کے خلاف وہ قرار دے گا. تو یہ دلیل جو ہے سکون کے خلاف ہونا، اور گھوڑوں والی جو حدیث ہے تو یہ اب اس سے دلیل وہی آدمی پکڑے گا جس کو علم نہیں ہے. یہی بات امام البخاری نے کہی ہے. آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں جو اس باب کی بہت ہی بڑی اور سب سے اچھے درجے کی روایت ہے، جو کہ ضعیف ہے. ضعیف میں بھی تھوڑی کم ضعیف رہتی ہے، باقی سب ایک دم اور گری پڑی روایتیں ہیں، اس کو ہم رد نہیں کریں گے. لیکن یہ روایت ہے جو عام طور سے علماء نے اس کو صحیح ہے ضعیف ہے میں کچھ علماء اس طرف بھی گئے کہ یہ روایت بھی قابل اعتبار ہے، جیسے امام ترمذی اور ابن حزم. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود. القمہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ ابن مسعود، ہم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلى، پھر انہوں نے پڑھ کے بتائی دکھائی. فلم يرفع يديه الا في اول مرہ، تو انہوں نے پہلی مرتبہ کے سوا رفع الیدین نہیں کیا. پہلی مرتبہ یعنی کون سا پہلی مرتبہ؟
تکبیر تحریمہ کے وقت میں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا. کہتے ہیں دیکھو صحابی نے ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا اور ہمارے نزدیک یہ دلیل ہے. کہتے ہیں کہ صحابی اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک امام طحاوی کہتے ہیں اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوتا تو وہ کبھی رفع الیدین نہیں چھوڑتے. یہ کس کا استدلال ہے؟ امام طحاوی کا. ہم کہتے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے ان کے نزدیک نہ کرنا بھی جائز ہو اس لیے انہوں نے چھوڑ کے بتایا ہو. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو مت کرو، لیکن آپ نے کر کے بھی بتایا. آپ گھر آئے، آپ کی بیوی امہات المؤمنین میں سے ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے غسل کیا تھا، پانی بچا ہوا تھا، آپ وضو کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنوبی تھی، میں نے غسل کیا ہے اس پانی سے، بچا ہوا پانی ہے، یعنی جو برتن میں بچ جاتا ہے پانی وہ پانی ہے. آپ نے کہا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے اسے وضو کر لیا. تو آپ نے منع کیا تھا اور آپ نے اسی سے وضو کیا، بتانے کے لیے کہ وہ منع حرام کا منع نہیں ہے، وہ ایسا منع ہے کہ نہ کرو تو اچھا ہے، کہ یہ تو جائز ہے. بعض منع ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض منع ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم حرام نہیں کرنا ہے تم نے، اسٹرکٹلی منع. اور بعض منع تھا نہیں کیا تو اچھا ہے، کیا تو حرام تو نہیں ہے لیکن نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو اس طرح کا بھی منع ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو ان کے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوڑنا بھی جائز ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہوگا رفع الیدین، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ منسوخ ہے، تبھی انہوں نے چھوڑ کے بغیر رفع الیدین کی نماز بتائی. ہم کہیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیتے ہیں تو پھر عبداللہ ابن عمر رفع الیدین کر رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رفع الیدین کر رہے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کر رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور اتنے سارے صحابہ رفع الیدین کر رہے ہیں. تو پھر اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا تو یہ نہیں کرتے، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ منسوخ ہوا ہے. ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ رفع الیدین باقی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ پچھلا جو عمل ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے رفع الیدین نہیں تھا، اس کے بعد میں رفع الیدین آیا، اس لیے کہ ثواب بڑھتا گیا عبادات کا. ہر رفع پر کیا ہے؟ نیکی ملتی ہے. تو پہلے کم نیکیاں تھی اور بعد میں زیادہ نیکیاں ہوئی. پہلے بات کر لیتے تھے، بعد میں بات بند ہو گئی، تو عبادت کا پہلو نکلتا گیا اور اس کے بعد میں عبادت کا پہلو غالب آتا گیا. رفع الیدین کیا ہے؟ ایسے ہی کچھ بھی کرنے کا عمل ہے؟ نہیں، نیکی کا عمل ہے، تو نیکی کا عمل بڑھتا چلا گیا. یہ بھی ممکن ہے کوئی آدمی پہلا بعد میں بولے تو ہم بعد والا پہلے بولیں، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا الٹا نہیں ہو سکتا. اور یہ قرینہ زیادہ قوی ہے. اگر اس روایت کو آپ صحیح مان بھی لیتے ہیں تو یہ صورت ممکن ہے کہ پہلے رفع الیدین نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد یہ، اور تحیات کے بعد میں رفع الیدین زیادہ ہو گیا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں؟ اس کا امکان کئی وجوہات سے ہے. نمبر 1، آپ دیکھیے امام ترمذی کے بارے میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ جو رفع الیدین کے قائل ہیں ان صحابہ کے نام آپ پھر سے دیکھیں. نمبر 1، ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ. عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان لائے، 2.5 سال کا عرصہ پایا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے، بچپن میں خدمت کرتے تھے. ابن عباس چھوٹے بچے تھے. عبداللہ ابن زبیر چھوٹے بچے تھے. یہ صحابہ وہ ہیں جو، اور اسی طرح سے وائل ابن حجر ہیں، ابو حمید الساعدی اور دوسرے صحابہ ہیں. وائل ابن حجر بھی رفع الیدین ذکر کرتے ہیں، وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، اخیر میں ایمان لائے ہیں، 8 ہجری کے آس پاس ایمان لائے ہیں. آپ بتائیے یہ جو صحابہ ہیں یہ سب کے سب چھوٹے صحابہ ہیں جو بعد میں ان کو سمجھ آئی. تو انہوں نے اینڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. صحیح ہے کہ نہیں؟
جو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے بچے تھے، تھوڑے بڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری حصہ ہے، تھوڑا حصہ انہوں نے پایا، یعنی اینڈ کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جنہوں نے بچپن کا دور، اینڈ کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، وہ رفع الیدین کر رہے، یہ کیا بتا رہا ہے کہ اینڈ میں رفع الیدین تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ تو یہ ممکن ہے کہ شروع میں نہیں تھا، بعد میں آیا۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے رضی اللہ عنہ؟ یہ وہ ہیں جو شروع میں ایمان لائے، یہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے شروع میں دیکھا کہ رفع الیدین نہیں بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد میں کرنے لگے، اور بعد میں عام ہو گئے رفع الیدین۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، تم کو ایسی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جو نبی کے تمہارے سامنے نہیں ہے، بغیر رفع الیدین کے بھی ہے، تم سب کر رہے ہو نا، نہیں کرنے والی بھی ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو۔ تو جو منسوخ رفع الیدین کو کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں رفع الیدین نہ کرنا یہ شروع میں ہو سکتا ہے، بعد میں رفع الیدین کرنا آیا، اسی لیے سارے چھوٹے صحابہ جتنے بھی تھے یہ رفع الیدین بعد میں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخری حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رفع الیدین کی حالت میں دیکھا، اسی لیے تو رفع الیدین خود بھی کرتے تھے، اسی لیے خود بھی رفع الیدین کرتے تھے، اسی لیے تین تین امام بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ رفع الیدین شروع میں تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ نیکی کے موقع اللہ نے امت سے چھینے نہیں، بلکہ نیکیوں میں اضافہ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن اس روایت کے بارے میں صحیح ہے یا نہیں کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم کیوں فیصلہ کریں؟ علماء ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ روایت کیسی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ التلخیص الحبیر میں کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ابن حزم، اس حدیث کو امام الترمذی نے صحیح کہا، حسن کہا ہے، اور ابن حزم نے صحیح کہا ہے۔ مقلدین حضرات خاص طور سے ہمارے حنفی بھائی ابن حزم کے اوپر جو ہے پورا آگ انڈیلتے ہیں، یہ ظاہری ہیں اس لیے کیونکہ ابن حزم جو ہے بہت پٹائی کرتے ہیں احناف کی کتاب میں۔ المحلہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ احناف کے مسائل جو بھی ہیں، ہماری کوئی دشمنی ان سے نہیں ہے لیکن غلطی ہے، احناف کے جو مسائل ہیں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اگرچہ ان کی اخطاء بھی ہیں، انہوں نے بہت ہی مضبوط اور سخت تنقید احناف پر کی ہے، نقلاً و عقلاً، اور بھاگنے کی کہیں گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ابن حزم کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن جہاں اس روایت کا معاملہ آتا ہے کہتے ابن حزم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو ابن حزم کا نام آپ کی زبان مبارک سے نکلنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کتنا لاوا ان کے اوپر انڈیلے ہیں ابن حزم کے اوپر، ان کو تو اہل سنت والجماعت میں بھی آپ شمار نہیں کرتے ہو، تو آپ ابن حزم کا ذکر کرنا ہی غلط ہے۔ اور حافظ ابن حجر ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کس لیول کے عالم ابن حزم گزرے ہیں، اور ابن حزم کا لیول دیکھنا ہے تو ابن حزم کی کتاب المحلہ آدمی دیکھے تو معلوم پڑتا ہے کہ کس لیول کا انسان تھا۔ کہتے ہیں وہذا الحدیث، ابن حجر کہتے ہیں، ابن حجر کون ہے؟ ابن حجر بخاری کی سب سے بہترین کتاب تشریح کے اعتبار سے بخاری پر لکھنے والے، جو 14 جلدوں میں آج چھپی ہوئی ہے، فتح الباری، اس کے لکھنے والے ابن حجر ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے ایک جملہ مشہور کہہ دیا، جیسے حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، تو کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، اشارہ کس کی طرف ہے؟ فتح الباری کی طرف۔ کہتے ہیں فتح الباری کے بعد ہجرت نہیں ہے، نہیں اس کو چھوڑ کے ابھی دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فتح الباری کافی ہو گئی، بخاری کی اور شرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فتح الباری آخری شرح سمجھ لو بخاری کی، اور واقعی ایسی کتاب ہے وہ۔ تو حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر میں کہتے ہیں وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم وقال ابن المبارک، ابن مبارک کہتے ہیں، ابن مبارک کون ہیں؟ ابن مبارک شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، شروع زمانے میں ساتھ میں رہے، بعد میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اور ابن مبارک رفع الیدین کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ایک مشہور لطیفہ آپ اس کو کہیں یا واقعہ آپ اس کو کہیں، امام ابو حنیفہ اور ابن مبارک کے بارے میں ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ نے دیکھا، بازو میں نماز پڑھی انہوں نے،
تو امام ابو حنیفہ تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رفع الیدین کرتے تھے. تو بطور مزاح امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ کیا بات ہے، تم اتنا رفع الیدین کرتے تھے کہ مجھ کو لگا کہ تم اڑ جاؤ گے، بار بار رفع الیدین تو تم اڑ جاؤ گے. مذاق سے کہا، اس طرح سے علمی یعنی ظریف ہے، لطیف ہے. اس کا بہت ہی اچھا جواب دیا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا آپ پہلی مرتبہ میں نہیں اڑے تو میں دوسری مرتبہ میں کیسے اڑوں گا؟ دوسری مرتبہ ہم رکوع کے وقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم اڑیں گے اگر آپ کہتے ہو. تو آپ پہلی مرتبہ تو کرتے ہو نا، تو آپ پہلی مرتبہ نہیں اڑے تو ہم دوسری مرتبہ کیسے اڑیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہونے کے باوجود عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت ہی پائے کے علماء میں سے گزرے ہیں، یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور یہ قرأت خلف الامام کرتے تھے، امام کے پیچھے قرأت بھی کرتے تھے. ابن مبارک کہتے ہیں لم یثبت عندی، عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث میرے نزدیک ثابت نہیں ہے. وقال ابن ابی حاتم عن ابیہ، ابن ابی حاتم اپنے والد ابو حاتم الرازی سے نقل کرتے ہیں ھذا حدیث خطأ، یہ حدیث مسٹیک ہے، غلطی ہے، خطا ہے. وقال احمد بن حنبل وشیخه یحیی بن آدم هو ضعیف، امام احمد بن حنبل اور ان کے استاذ شیخ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. نقلہ البخاری عنہما، امام البخاری نے ان دونوں کا قول یہ حدیث ضعیف ہے نقل کیا. وتابعہما علی ذلک، اور امام البخاری نے بھی انہی دونوں کے قول کی متابعت موافقت کی. امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. وقال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں لیس ہوا بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. وقال الدارقطنی لم یثبت، امام دارقطنی کہتے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے. وقال ابن حبان فی الصلاح، امام ابن حبان صلاح میں کہتے ہیں، اپنی کتاب میں کہتے ہیں ھذا احسن خبر روی لأہل الکوفۃ فی نفی رفع الیدین فی الصلاح عند الرکوع وعند الرفع منہ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث کوفہ والوں کی سب سے اچھی دلیل ہے رکوع کے وقت، رکوع کے بعد رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں. کوفہ والوں کے پاس اگر سب سے اچھی کوئی حدیث رفع الیدین نہیں کرنے کے بارے میں ہے تو یہ. وهو فی الحقیقۃ اضعف شیء یعول علیہ، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب سے کمزور دلیل ہے جس پر آدمی اعتماد کرے. لأن له عللا تبطله، کہتے اس لیے کہ اس میں ایسی کمزوریاں ہیں اس روایت میں کہ یہ کمزوریاں اس روایت کو باطل بنا دیتی ہیں. اتنے سارے امام ہیں، یہ سب کے سب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ان کو وکٹوریا کی طرف سے کچھ فارم ملا تھا بھرنے کے لیے، یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا تمہارے دل میں آیا تم حدیثوں کو ضعیف کر دیتے، تو ان کے دل میں کیوں آیا؟ ان کے دل میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تحقیق کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. نمبر ایک، اس میں سفیان ہیں جو کہ مدلس ہیں، اور اسی طرح سے عاصم ابن قلیب ہیں جو کہ اکیلے اگر روایت کریں تو یہ روایت ان کی حجت نہیں ہوتی ہے. اور بھی اس میں اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں، اسی لیے یہاں پر یعنی عام طور سے علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ رفع الیدین کے سلسلے میں ہماری دلیل کیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد میں یا تحیات کے بعد میں، ان کی دلیل کیا ہے. اس مسئلے میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، بہت ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اماموں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلاں امام رفع الیدین کرتے تھے، فلاں نہیں کرتے تھے، یا فلاں امام نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو یہ بھی تو تقلید کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اصل دلیل وہ ہے جو سب سے پہلے ہم نے ذکر کی، اور اس کے سلسلے میں اس کی صحت پر بھی سب کا اتفاق ہے.
کسی کا اختلاف نہیں، بخاری کی حدیث میں نے ذکر کی، صحیح بخاری کی۔ اور اس کے بعد وہ حضرات جو صرف ہمارے بولنے سے کچھ ماننے والے نہیں ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کہیں یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کون ہوتے ضعیف کرنے والے، اس کو فلاں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جو بڑے نام سنے بغیر اس کو چین نہیں آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم ساتھ میں ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے نام کی وجہ سے ہماری بات نہیں مانتے ہو، لیکن وہی بات اگر آپ کے نزدیک جو علماء معتبر ہیں اگر ان کے نام سے ہم کہیں تو آپ کیوں نہیں مانو گے؟ تو یہ جتنے نام ہیں ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو صرف ہمارے کسی حدیث کو ضعیف کرنے کی وجہ سے ضعیف نہیں مانتے ہیں، ہمارے راوی کو ضعیف کہنے سے نہیں مانیں گے، اس لیے ہم وہ سارے نام ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، جن کے بتانے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوئی ہے، جنہوں نے راویوں پر کلام کیا ہے، جنہوں نے حدیث پر کلام کیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بڑے بڑے نام امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، یا اسی طرح سے ابو حاتم الرازی اور اس طرح کے دوسرے بڑے علماء ہیں، ان کا نام آئے اور ان کے اقوال جب سامنے آئیں گے تو ایک آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے جب اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور یہ علماء ہمارے نزدیک معتبر ہے، علم رکھنے والے تھے، ایک دم ٹاپ لیول کے علماء تھے، تو جب یہ بھی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر اس کو صحیح مانیں؟ صرف امام ترمذی کے اس کو حسن کہہ دینے سے وہ حدیث حسن ہو جائے گی، جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء اس کے سبب بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہمارے نزدیک جس کی بات دلیل کے مطابق ہو اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، لیکن بعض لوگ یعنی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ کوئی بڑا نام آپ ذکر نہیں کریں گے وہ نہیں مانے گا، تو ہم یہ جو ہے اس لیے ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اتنے سارے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایت ہے، جن میں ایک اور روایت بار بار ذکر کی جاتی ہے جو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جو یہاں پر میں نے ذکر نہیں کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اور زیادہ بگڑی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اور زیادہ اس پر کلام ہے۔ اس میں یزید ابن ابی زیاد نام کا راوی ہے اور علماء نے تقریباً متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اس کے سوا ایک روایت ہے جو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت میں یزید ابن ابی زیاد یہ راوی ہے۔ عام طور سے علماء نے تقریباً سبھی علماء نے کہا ہے کہ یزید اس کا نام کیا ہے؟ یزید ابن ابی زیاد۔ علماء نے کہا یزید کیا مطلب؟ یزید کے معنی زیادتی کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یعنی یزید بڑھا دیتا ہے، حدیثوں کے اندر اپنی طرف سے اضافے کر دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کا دشمن ہے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کا دشمن ہے، اس کی یادداشت اس کی دشمن ہے۔ تو یہ راوی بعد میں اختلاط کا شکار ہو چکا تھا، اس وجہ سے علماء نے کہا کہ شروعات میں ہم کو بتاتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے روایت ہے کہ بعد میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، پہلی مرتبہ کرتے تھے۔ جب ہم سفر سے جا کے واپس آئے تو اس کے بعد اس سے وہی حدیث ہم نے جب سنی تو اس نے یہ اس میں بڑھا دیا، تو اس کی یادداشت خراب ہونے کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ پیش آیا، اور اتنا زیادہ خراب ہو گئی اس کی یادداشت کہ علماء نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی حدیث لینا ہی چھوڑ دیا۔ تو ایسی جو روایات ہیں ان میں یہ روایتیں اوپر کے درجے کی ہیں، اس کے بعد جو روایتیں ہیں وہ ایک دم ہی سخت ضعیف ہیں، اس پہ ہم زیادہ کلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ابن حبان نے بھی کہا کہ سب سے اچھی روایت یہ ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔